114 مسئلہ تو یہ ہے کہ مشرک کے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگنی. توجہ، زندہ مشرک کے لیے دعا کرنا جائز ہے. زندہ مشرک اللہ کریم اس کو ہدایت عطا کر، لیکن جس بندے کی موت شرک پر آ جائے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں. یہ مسئلہ تو کھوڑا ہے، سارے ساتھی مشرکوں کے جنازے میں پڑھ دیں. میں جو اج تک ہے مشرک کا جنازہ نہیں پڑھا، میں نے کوئی کھا گئے تو سب دنیا میں سامنے رکھے دے اور دین پیچھو کٹ دے پیچھو آئی سکتا بڑا لیا ہے. اور مسئلہ تو یاد آ گیا لیکن پسند ناراض سی گئے. سو یہ مسئلہ اوکھا ہے، اجازت دے سو سارے دوست ایسے سو. جس بندے نے مشرک کا جنازہ پڑھا غلطی سمجھ کر، گناہ سمجھ کر، باقی غلطی ہو گئی استاد جی، پڑھنا تو نہیں چاہیے تھا جی، چپ کر کے میں کھڑا رہا، برادری کی خاطر چلا گیا. مشرک کا جو بندہ جنازہ پڑھے گناہ سمجھ کر، غلطی سمجھ کر، کمزوری سمجھ کر، یہ بندہ گناہگار ہے. اللہ سے سچے دل سے توبہ کرے، اللہ میں نے گناہ کا کام کیا مجھے معاف کر. اور جس بندے نے مشرک کا جنازہ صاف سمجھ کر پڑھا وہ کافر ہو گیا. مسئلہ سمجھ آیا؟ دلیل سنو نا. جو بندہ گناہ کو گناہ سمجھے یہ مومن ہے. نماز نہیں پڑھتا، کہتے ہیں گناہگار ہوں، کمزوری ہے، سستی ہے، غلطی ہے، یہ بندہ گناہگار ہے، مومن ہے. اور جو بندہ نماز کو نماز نہ سمجھے، نماز نہیں پڑھتا، خوش ہو رہا ہے، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا. کیا ہو گیا میں نماز نہیں پڑھتا؟ اللہ کو نمازیں تے رکھیے، اللہ کو روزہ تے رکھیے، بڑے روزے نمازیں چاہیے ہوتے ہو. جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ کافر ہو جاتا ہے. جس نے مشرک کا جنازہ پڑھا غلطی سمجھ کر، گناہ سمجھ کر، یہ بندہ مومن ہے، گناہگار ہے. اور جس نے مشرک کا جنازہ پڑھنا گناہ ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھا، الٹا ثواب سمجھا ہے، یہ کافر ہو گیا. ان مسئلہ سمجھ آیا ہے؟ اچھا تلسو تسلی تھا یہ ہونی پڑسو. برادری پیچھے، دین پہلے، قوم بعد میں، قرآن پہلے، قبیلہ بعد میں، قرآن پہلے. تب اللہ نے منع کر دیا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی. بالکل ساتھ والی آیت ہے، ایت نمبر 113. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور جتنے بھی ایماندار ہیں ان کو اجازت نہیں کہ جس کی موت شرک پر آئی ہے اس کے لیے بخشش کی دعا مانگے. ہمارے ساتھی کہتے ہیں استاد جی ہم جنازے پر تو گئے تھے، جب جنازے کے بعد وہ دعا مانگنے لگے تو ہم باہر نکل آئے. اصل کام تو نے کر لیا ہے جنازے والا. سن دے بیٹھے ہو، کوئی شرک پر فوت ہو گیا تبھی پھوڑی تے بج کے نہیں آکھنا اللہ جھلیس. سن دے بیٹھے ہو، تبھی پھوڑی تے بج کے نہیں آکھنا اللہ بخشیس. یہ لفظ بھی کہنا منع ہے. تعزیت کے لیے جا کر یہ کہنا جس کی موت شرک پر آئی ہے اللہ اس کو بخشے، اللہ جھلے شاہ، اللہ معاف چا کرے، یہ الفاظ تعزیت کے موقع پر بھی کہنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. چپ کر گئے ہو. اتنی گواہی تو سارے دوست جو چاہے مسئلہ آپ کو کی تم یا قرآن دے ایک کھولی بیٹھا.
حضرت ابراہیم علیہ السلام والد کے لیے بخشش کی دعا مانگتے رہے، اللہ میرے والد کو ہدایت دے کر اس کے گناہ معاف کر، ایمان کی دولت دے کر اس کی مغفرت فرما۔ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، جب اللہ کریم نے وحی کے ساتھ بتا دیا کہ آپ کے والد کو ایمان نصیب نہیں ہوگا، اس کی موت شرک پر آئے گی، میرے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام تبرأ منہ دعا مانگنا چھوڑ گئے۔ اب خلاصہ کیا نکلا؟ والد مشرک ہے، والدہ مشرک ہے، بندہ زندگی میں ان کے لیے دعا کر سکتا ہے، اللہ کریم ان کو توحید اور ایمان کی دولت عطا فرما کے ان کی مغفرت کر، لیکن جب والد اور والدہ کی موت شرک پر آ گئی تو بخشش کی دعا کرنے کی اجازت نہیں۔ پھر نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ کریم میری بھی مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی بھی بخشش فرما۔ والد شرک پر فوت ہوا ہے، والدہ شرک پر فوت ہوئی ہے، پھر ربنا اغفر لی ولوالدی کا کیا مطلب ہے؟ عوام خیال ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ میری بھی مغفرت فرما اور میرے اصل ابا جان حضرت آدم اور اماں حوا کی بھی مغفرت فرما۔ اب نیت کس کی کرنی؟ حضرت آدم۔ نیت کس کی کرنی؟ حضرت حوا۔ ان کی بخشش کا کیا مطلب؟ اللہ حضرت آدم اور اماں حوا کے درجے اور زیادہ بلند فرما۔